یہ صورتحال موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو کہا کہ جو آدمی غش کرے، ملاوٹ کرے، جنرل میں کہا من غشا فلیس منی، جو آدمی ملاوٹ کرتا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ملاوٹ کیا ہے؟ جنرل میں آپ نے فرمایا جس طرح کی ملاوٹ ہوگی، اسلام کے ساتھ ملاوٹ ہوگی، اخلاقیات کے ساتھ ملاوٹ ہوگی، تجارت میں ملاوٹ ہوگی، معاملات میں ملاوٹ ہوگی، جو بھی ملاوٹ ہوگی، اگر ملاوٹ کرنے والا اس آدمی موجود ہے تو اس کا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس کا تعلق مسلم سماج سے نہیں ہے۔ ملاوٹ کرنے والے مجرم ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح کی ملاوٹ کریں گے اور جتنا زیادہ ملاوٹ کریں گے، تھوڑا ملاوٹ کریں گے کم مجرم بنیں گے، زیادہ ملاوٹ کریں گے زیادہ مجرم بنیں گے، اور بہت زیادہ ملاوٹ کریں گے بہت بڑے مجرم قرار پائیں گے۔ لیکن ملاوٹ جرم ہے، کسی ناحیے سے بھی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، حضرت بحیرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، دیکھا کہ غلہ بک رہا ہے، آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو اس میں نمی محسوس ہوئی، پوچھا دکان والے سے بتاؤ کیا ہے؟ کہا بارش ہوئی تھی، اوپر بھیگ گیا تھا، اس کو نیچے کر دیا ہے۔ کہا یہ کرنا تھا تمہیں، جو بھیگا ہوا تھا اسے اوپر رکھتے تاکہ لوگ دیکھتے کہ یہ اس میں بھیگا ہوا ہے، اور تم نے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ اس بات آپ نے فرمایا من غشا فلیس منی، جو آدمی ملاوٹ کرے، جو آدمی برائی کو چھپائے، جو آدمی حق کو چھپائے، سچائی کو چھپائے، کہا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تعلیمات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گمبھیرتا کو سمجھا، ملاوٹ کرنے سے کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، سماج بگڑتا ہے، لوگ بگڑتے ہیں۔ حضرت معقل یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست، حکومت رانی کے بارے میں فرمایا من یستریح اللہ رعیۃ یموت یموت وغاش لرعیتہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ کسی کو رعایا کا ذمہ دار بنا دے، حاکم بنا دے، حکمراں بنا دے، اور یہ حکمرانی چاہے اعلیٰ درجے کی ہو چاہے نیچے درجے کی ہو، آدمی کسی منصب کا حامل بن جائے اور بہت سے لوگ اس کے ماتحتی میں کام کریں، ادارے کے مسائل ہوں، سوسائٹیز کے مسائل ہوں، مساجد کے مسائل ہوں، تنظیمات کے مسائل ہوں، یا سماجیات میں بہت سے مسائل ہوں، جہاں بھی جتنی ذمہ داری اگر کسی کو سونپی گئی اور وہ آدمی لوگوں کے ساتھ غش کرتا ہے، فریب کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو اللہ نے بیان فرمایا اس کی جس دن بھی موت ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ سب سے زیادہ نازک انسانی حقوق ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے حقوق ہیں، اللہ سے انسان روئے گڑگڑائے معاف ہو جاتے ہیں۔ انسانی حقوق، جب انسان کے اوپر کوئی آدمی حکمراں ہو یا ذمہ دار ہو اور وہ اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حق و انصاف کے ساتھ کام نہیں کرتا ہے تو سب سے بڑی ملاوٹ ہوتی ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے، سب سے بڑا فریب ہوتا ہے، اور اس دھوکے اور فریب کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ معاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو آج کی حکومتیں دنیا میں جو قائم ہیں، آج جتنے چھوٹے بڑے ادارے چلتے ہیں، آج جس طرح ظلم ہوتا ہے، استحصال ہوتا ہے، فریب کیا جاتا ہے، دھوکے دیے جاتے ہیں، لوگوں کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے، اس حدیث کی روشنی میں سارے کے سارے جنت جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور یہ حکومتیں آج کے دور کی خاص طور پر دیکھیے، جتنے ہوتے ہیں، جتنی حکومتیں ہیں، چھوٹی سے اوپر سے نیچے، اس حدیث کی روشنی میں سارے کے سارے ظالم قرار پاتے ہیں اور سارے کے سارے جہنمی کام کرتے رہتے ہیں اور جہنم میں جانے والے ہیں۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ حکومتیں جو چھوٹی بڑی قائم ہوتی ہیں اوپر سے نیچے تک، ہر جگہ غش ہی غش، دھوکہ ہی دھوکہ، ملاوٹ ہی ملاوٹ، ظلم ہی ظلم، ستم ہی ستم، ہر طرف لوگوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، عزت و آبرو کی پامالی ہوتی ہے، حقوق کی پامالی ہوتی ہے، عزت نفس کی پامالی ہوتی ہے، مالیات کی پامالی ہوتی ہے، فریب دیا جاتا ہے، دھوکے دیے جاتے ہیں، وعدے دیے جاتے ہیں لیکن پورے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ آج حکمرانی کی کہانی یہی بنتی چلی جا رہی ہے، اور مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی وزیر اعظم کو پکڑیں اور کسی وزیر کو پکڑیں، مسئلہ اوپر سے نیچے تک ہر جگہ یہی صورتحال موجود ہے کہ غش ہی غش ہوتا ہے، دھوکے ہی دھوکے ہوتے ہیں، حقوق کی پامالی ہی پامالی ہوتی ہے۔ تو رب پاک نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں جس جگہ دھوکہ ہوتا ہے، جہاں حق کو چھپایا جاتا ہے، جہاں جس جگہ لوگوں کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے، وہ سب کے سب حرام کے درجے میں آتے ہیں اور سب کے سب جہنم کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں۔ انسان جب غش کرتا ہے تو وہ یہ مظاہرہ کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے حرام مال کھانے کے لیے تیار ہے،
غش کرتا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود غرض ہے۔ آدمی جب فریب کرتا ہے تو یہ مظاہرہ کرتا ہے کہ وہ منافق ہے۔ آدمی جب دھوکہ دیتا ہے تو وہ غش کرتا ہے۔ آدمی جب زیادہ زیادہ حق کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور سچائی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو غاش قرار دیا جاتا ہے۔ یہ غش جو ملاوٹ جو ہوتی ہے، انسان کی جتنی خرابیاں ہو سکتی ہیں جو سماج و معاشرے کو، فرد کو تباہ کرنے کے لیے ہیں، وہ تمام معانی کا غش شامل ہے۔ اسی طرح جتنے اچھے صفات ہو سکتے ہیں، جتنی اچھی خوبیاں ہو سکتی ہیں، جتنی اچھائیاں ہو سکتی ہیں، ان تمام کی پامالی کا نام غش ہے۔ ملاوٹ دنیا کا سب سے بڑا فریب ہے، دنیا کا سب سے بڑی دھوکہ ہے۔ ادنا درجے میں بھی جو سچائی کو چھپایا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ بوڑھا ہو گیا آدمی کالا خضاب لگاتا ہے، بڑھاپے میں انسان جوان بننے کی کوشش کرے، اس کو غش قرار دیا گیا، حرام قرار دیا گیا۔ انسان ایک عورت کے بال چھوٹے ہیں، باہر سے لا کر بڑا دکھانے کی کوشش کرے، اس کو غش قرار دیا گیا۔ خود کرے یا دوسرے سے کروائے، اللہ کے رسول نے اس کو غش قرار دیا۔ جو فطری بناوٹ ہے، کسی طرح کی اس میں تبدیلی کی کوشش کی جائے، کسی ناحیے سے حسن کے لیے، نکھار کے لیے، ساری چیزیں غش قرار دی جاتی ہیں۔ آج یہ بڑا فیشن ہے آپریشن کروانے کا، سرجری کروانے کا، پلاسٹک سرجری، کہیں ناک کی سرجری ہو رہی ہے، کہیں چہرے کی سرجری ہو رہی ہے، کہیں جسم کے خاص حصے کی سرجری ہو رہی ہے، اس لیے حسن کے مظاہرے کے لیے ساری چیزیں غش قرار دی جاتی ہیں۔ یہ کہ غیر مطلوب جو حسن آرائی کی کوشش کی جائے اور آدمی کچھ ہے اور بننے کی کچھ کوشش کرے، غش کے دائرے میں اس کو لایا جاتا ہے۔ تجارت کے سلسلے میں دیکھیے، آج تجارت میں جتنی چیزیں ہیں عام طور پر وہاں غش موجود ہے۔ سود کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں ملاوٹ غش موجود ہے۔ سامان کچھ اور ہے، دکھایا کچھ اور جائے گا، پھل کچھ اور ہے، دکھایا کچھ اور جائے گا، سبزی کچھ اور ہے، دکھایا کچھ اور جائے گا، اور غلے کچھ اور ہیں، دکھایا کچھ اور جائے گا، مسالے کچھ اور ہیں، دکھایا کچھ اور جائے گا۔ جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں حقیقت کو چھپانے کے لیے تجارت کی دنیا میں، وہ ساری چیزوں کو اکبر الکبائر میں شمار کیا گیا ہے، گناہ کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ غش کے حوالے سے جتنی برائیاں کی جاتی ہیں، جتنا سچائی کو چھپایا جاتا ہے، جتنے اچھائی کو برائی سے ملایا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، علماء کرام نے ان کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ ساری چیزیں گناہ کبیرہ میں آ جاتی ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ایک بڑا حساس رہے، اس کے اندر شعور ہو، احساس ہو، جانے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، برائیاں کس شکل میں آ رہی ہیں، اچھائیاں کو کتنا چھپایا جا رہا ہے، باطل کی کتنی ترویج ہو رہی ہے، باطل کو کتنا سنوارا بنایا جاتا ہے۔ ہر قدم پر ایک کھیل ہوتا ہے، ہر قدم پہ تماشے ہو رہے ہیں، ہر لمحے میں باتیں ہو رہی ہیں، ہر لمحے میں کام ہو رہے ہیں، ہر لمحے میں سارے ظلم و ستم کی کار فرمائی ہو رہی ہے۔ لیکن ایک مسلمان اگر بے شعور ہو جائے تو اسی لائن میں، اسی قطار میں جینے کی عادت بنا لیتا ہے اور سمجھتا ہے زندگی میں خیر ہی خیر ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمیشہ آنکھ کھول کے رکھے، ورنہ کسی وقت وہ حرام کھا سکتا ہے، کسی وقت حرام کر سکتا ہے، کسی وقت حرام بک سکتا ہے۔ سارے امکانات کھلے ہوئے ہیں اور ہر طرف یلغار بھی ہے، ہر طرف انسان کو بھاگے ہوئے کے لیے ساری تدبیریں بھی ہو رہی ہیں۔ مسلمان بننا آسان کام نہیں ہے۔ مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے ایک ایک ذرے کے خیر کو سمجھے، ایک ایک ذرہ شر کو جانے، اور اس کو ایک ایک ذرے خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور ایک ذرہ برابر شر ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چھوٹی بڑی چیز کا حساب ہوگا، کوئی چیز حساب سے خالی نہیں ہے۔ انسان جب غل کرتا ہے، فریب کرتا ہے، حق کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لینا ہو تو پورا لینا چاہتا ہے اور دینا ہو تو کم دینا چاہتا ہے۔ ایک سماج معاشرے میں برائی یہ بھی ہے کہ جب تولنا ہو، دوسروں کو دینا ہو تو کم تولے گا اور اس کے بدلے میں جو قیمت ہوگی پوری لینے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مذمت کی ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ ویل ہے، برائی ہے، تباہی ہے، جہنم ہے۔ ویل کے بہت سے معنی آتے ہیں، بربادی بھی، یعنی دنیا میں بھی بربادی، آخرت میں بھی بربادی، اور ویل جہنم کے گڑھا بھی قرار دیا گیا ہے۔ کہا ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو کم تولتے ہیں۔ جب لوگوں کو تولتے ہیں
تو ان سے پورا قیمت وصول کر لیتے ہیں، اور جب ان سے تولواتے ہیں تو ان سے پورا لیتے ہیں، اور جب خود تول کر دیتے ہیں تو لوگوں کو خسارے میں ڈالتے ہیں۔ وزن کریں یا ناپیں تو کم تولیں گے، کم ناپیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انسان کی طبیعت سب سے زیادہ، انسان جو لپکتا ہے دولت کی طرف لپکتا ہے، اخلاق کی تباہی و بربادی بعد میں آتی ہے، ایمان و عقیدے کی تباہی بعد میں آتی ہے، لیکن سب سے پہلے جو انسان کے لیے اندر کشش ہوتی ہے، بھاگتا ہے، دولت کی طرف بھاگتا ہے۔ اور وہاں اگر اس کے طبیعت میں ذوف ہو اور اگر وہ مستعجل ہو کہ جلدی مالدار بننا چاہتا ہے تو یہ تماشا کرے گا، ناپ تول میں، لین دین میں اپنا پورا چاہے گا، دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہے گا۔ یہ انسان کی طبیعت مزاج میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کیا اور بتایا کہ انسان جو ایسا کرے گا اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ جب انسان ملاوٹ کا عادی بن جاتا ہے اور وہ جینوین نہیں رہ جاتا ہے، سچا نہیں رہ جاتا ہے، اور جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں ملاوٹ کی، چاہے قول و قرار میں ہو، چاہے بات میں ہو، چاہے عمل میں ہو، چاہے لین دین میں ہو، چاہے عقیدے میں ہو، جب یہ ملاوٹ انسان کے اندر ملاوٹ کی عادت پیدا ہوتی ہے تو اس کے کتنے خسارے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اقدار دین سے دور ہو جاتا ہے، برکتیں اللہ تعالیٰ کی اس سے روح جاتی ہیں، اس کی دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں، توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، اس سماج و معاشرے میں دشمنی کا ماحول پیدا کر دیتا ہے، خرابی و تباہی لاتا ہے۔ اتنے نتائج ہوتے ہیں۔ انسان جب تمام برائیوں کا حامل ہوگا، چاہے اس کا تعلق اخلاقیات سے ہو، معاملات سے ہو، سیاسیات سے ہو، عقائد سے ہو، اعمال سے ہو، تو وہ تباہیاں، یہ نتائج اس کے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ ثمرات اس کے اسی طرح ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، سماج سے دور ہو جاتا ہے، اپنی حیثیت برباد کر دیتا ہے، اللہ کی توفیق اس کو نہیں مل پاتی ہے، برکتوں سے اسے روٹ جاتی ہیں، اور اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل پاتی ہے۔ توبہ کی توفیق مل جانا ایک انسان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب انسان مستقلاً اس کا عادی بن جاتا ہے، یہ اپنی شخصیت کو فنا کر دے، خود غرضی کے لیے، مفاد پرستی کے لیے، لالچ کے لیے، غل و حسد سے اس کا چہرہ بھی کالا ہو جائے، اس کا دل بھی کالا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ اور انسان کے لیے سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توبہ کی توفیق نہ دے، لیکن بہت سے ایسے لوگ سماج و معاشرے میں پائے جاتے ہیں جن کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ جتنے گناہ ہیں، گناہوں کے انبار لگاتے چلے جا رہے ہیں، حق تلفیوں کے انبار لگاتے چلے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کے انبار لگاتے چلے جا رہے ہیں، برائیوں کے انبار لگاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، اور ان کو آخری عمر میں بھی، آخری لمحات میں بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا وہ بھول جاتے ہیں۔ یہ خرابیاں ہیں ملاوٹ کی، یہ معنی ہیں ملاوٹ کے یہ سے کتنی برائیاں انسان کے اندر آ جاتی ہیں، اس کی وضاحت کی گئی۔ برائیاں اور کتنی اچھائیاں سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اس کی وضاحت ہوئی، اور ملاوٹ کے کتنے انجام ہیں، اور یہ کہ ملاوٹ کرنا شریعت میں کیا ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو تو صحیح طور پر سمجھیں، اور جتنی خرابیاں، برائیاں غش کے حوالے سے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔